بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کیسا ہوگا؟ کیا 2024 ہی وہ آخری رمضان ہوگا؟ اور قرآن و حدیث قیامت کے بارے میں کیا تصدیق کرتے ہیں؟ ایسے ہی تمام تر سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو آپ کو اسکپ نہیں کرنی۔ ناظرین محترم، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قیامت کا ذکر کیا ہے، اور قیامت کے بارے میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بات صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ سورہ آراہ میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یہ لوگ جو تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اور اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارشاد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں قیامت کے وقت کو مخفی رکھوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی اصطلاح کے مطابق بتلا پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی موت کی تاریخ کو غیر معین اور مباح رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت تو پورے عالم کی موت کا نام ہے، اس کو مخفی رکھنے میں بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر ہو جائے گی اور زندگی بھر کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل معیار سن کر استہجا اور تمسخر کا بہانہ، جس سے ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے باتقاضۂ حکمت اس کی تاریخ کو مخفی رکھا گیا تاکہ ایمان والے اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر معیار ہے۔ پیارے دوستو، بے شک قیامت کا اصل وقت تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں کہ جن کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے بہت سی علامتوں کے ظہور کی پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، جس میں چند علامتیں عمومی ہیں جن کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامت کا ذکر آپ نے فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی کہ علامت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامت کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دعوت الارض یعنی ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہر کوئی جان لے گا کہ اب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ لیکن ان علامت کبریٰ سے پہلے سال کا آخری رمضان ایسا آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہوگی تو وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور مہینے دنوں کے برابر، اور دن گھنٹوں، اور گھنٹے منٹوں اور سیکنڈوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا اور فرمایا، قیامت سے پہلے جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں دنیا والوں کو ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر انسان اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سال رمضان میں ایسی دردناک آواز سنائی دے تو ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر کے رکھ لینا، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العزت دنیا سے رزق اٹھا لے گا، اور یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارک میں سورج گرہن بھی لگے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم ستم اور قتل و عام ہو جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرے کے اندر آئے گی؟ پہلے عشرے کے یا دوسرے عشرے یا پھر تیسرے عشرے کے اندر یہ آواز سنائی دے گی؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جائیں گے، اور اس گونج سے لاتعداد لوگ گونگے اور اندھے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق لگ بھگ 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے راستے بھول جائیں گے۔ پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں گے اور اللہ کی یاد میں سجدے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ذیقعدہ کے ماہ میں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتر آئیں گے اور ذوالحج اور قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کب ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی 15 تاریخ کو ایک دھماکہ ہوگا، اور یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا
کہ ہر کوئی اس دھماکے کی آواز سے سہم جائے گا۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبر عام ہو جائے گی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کر لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھر کے دروازوں کو بند کر دینا اور کھڑکی دروازوں کو بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا، اپنے بستروں میں لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر جانا، رو رو کر دعا کرنا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو دوبارہ لے جائے گی۔ جو اس بات پر عمل کرے گا وہ بچ جائے گا۔ اور جس 15 رمضان کو یہ آواز آئے گی اس رات چاند گرہن لگے گا اور صبح سورج گرہن لگے گا۔ ناظرین گرامی، جس رمضان میں یہ نشانیاں نظر آئیں گی، اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہونے لگیں گے، جس میں پہلا فتنہ دہان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کے مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا، جس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں لوگوں کے اندر ہیجان پیدا کر دے گا اور مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہوگا، مگر کافر و فاجر کی ناک میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ایسی ہی دینی معلومات اور علم میں اضافے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔